السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں بہت ہی زبردست سی ریسیپی۔ یہ ہے جی پوری پراٹھا۔ ہمارے اسلام آباد میں ایک بہت ہی مشہور شاپ ہے جہاں سے یہ ملتا ہے، اور آج کی ڈش خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو میرے بہن بھائی لاہور اور دوسرے شہروں سے ہیں، اور خاص طور پہ جو باہر کے ملک میں رہتے ہیں، جو ہمارے پاکستانی اسٹریٹ کو مس کرتے ہیں۔ تو چلے ریسیپی کو کرتے ہیں اسٹارٹ۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ لیں جی، یہ دیکھیں میں نے 1 کلو جو ہے وہ میں نے بون لیس چکن لیا تھا، اور اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے کیوب کر لیے۔ اتنے چھوٹے نہیں کیے، آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ اچھے خاصے بڑے ہیں، اتنے چھوٹے نہیں کرنے، آپ نے تھوڑے بڑے کیوب ہی رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے اس کو دھو کے اچھے سے میں نے اس کو پانی سے بالکل خشک کر لیا تھا، اور اب ہم اس کی کرتے ہیں سیزننگ کے اندر میں نے اس کے اندر ڈالا ہے کوئی سا بھی آپ تکے کا مسالہ جو ہے کسی بھی برانڈ کا آپ استعمال کر لیں، اور یہ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے 2 ٹیبل سپون، ٹھیک ہے۔ 1 ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے اس کے اندر لیول جو ہے وہ نمک ڈالا ہے، ٹھیک ہے۔ اسپائس آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ ہلدی کا پاؤڈر ڈالا ہے میں نے اس کے اندر 1 ٹی سپون جو ہے میں نے اس کے اندر لیول جو ہے وہ میں نے لال مرچ کا پاؤڈر ڈالا ہے، اور ½ ٹی سپون میں نے اس کے اندر دڑا مرچ ڈالی ہے۔ میں پھر آپ کو کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ جہاں پہ ہم اسٹریٹ پہ کھاتے ہیں تو یہ کافی اسپائسی ہوتا ہے، لیکن آپ کی اپنی چوائس پہ ہے کہ آپ اسپائس لیول کتنا رکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 2 ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ڈالا ہے سرکے کے، اور آپ لیمن جوس بھی ڈال سکتے ہیں، میرے پاس اس ٹائم اویلیبل نہیں تھا۔ اور 1 ٹیبل سپون بھر کے میں نے ڈالا ہے لہسن اور ادرک کا پیسٹ، اور میں نے اس کے اندر ڈالی ہے تقریباً 4 ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ڈالے تھے دہی کے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا فوڈ کلر، یہ آپشنل ہے، آپ چاہیں تو ڈالیں، نہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیں جی، یہ بس سمپل سے اس کے اتنے سے ہی اس کے انگریڈینٹس ہیں۔ یہ ہم نے اپنے چکن کو اچھے سے میرینیٹ کر دینا ہے۔ میرینیٹ کرنے کے بعد کم از کم اگر آپ اس کو اوور نائٹ رکھ سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے، نہیں تو کم از کم آپ اس کو گھنٹہ 2 جو ہے آپ اس کو میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ فریج میں رکھیے گا، اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں۔ تو لیں جی، ہمارا جو چکن ہے یہ میں نے تقریباً اس کو 4-5 گھنٹے جو میں نے اس کو میرینیٹ کر لیا تھا۔ اب ہم اس کی کرتے ہیں فٹافٹ سے کوکنگ سٹارٹ۔ اب میں نے ایک پین لیا ہے، اور میں نے اس کے اندر اپنا سارا چکن ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بالکل تھوڑا سا آپ نے یعنی کہ ½ کپ سے بھی کم جو ہے، یعنی کہ بہت ہی کم آپ نے پانی لینا ہے، اور وہ پانی آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے نا، مجھے یاد نہیں رہا تھا تو میں نے آپ کو دکھانا میرے سے تھوڑا مس ہو گیا تھا، تو میں نے اس کے اندر گھی ڈال دیا تھا 2 ٹیبل سپون، ٹھیک ہے۔ صرف سمپل 2 ٹیبل سپون جو دیکھیں میں نے گھی اس کے اندر ڈال کے مکس کر کے، اب ہم نے اس کو لو فلیم کے اوپر 10 سے 15 منٹ لگیں گے تو ہمارا چکن جو اچھے سے ٹینڈر ہو جائے گا۔ تو ہم اس کو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں 15 منٹ کے بعد ہمارا جو چکن ہے وہ اچھے سے ٹینڈر ہو گیا۔ بس اب اس کا پانی خشک کروں گی، اور ہمارا جو چکن ہے وہ بالکل تیار ہے سموک لگانے کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اس کو کوئلے والا ایک فلیور آتا ہے اس میں، کیونکہ وہ وہاں پہ سیخوں پہ بناتے ہیں۔ تو چلیں، یہ دیکھیں میں نے اس کو کوئلے کا اچھا سا دھواں لگا دیا ہے، اور یہ اتنی اسپائسی اور اتنی ٹیسٹی بنی ہے نا کہ جب آپ یہ بنائیں گے نا تو آپ یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ میں نے آٹا، ہمارے گھر میں جو سمپل آٹا ہوتا ہے، یہ میں نے میدا نہیں لیا، آٹا لیا ہے۔ آٹے کے اندر میں نے 3 کپ میدا آٹا تھا، 3 کپ، اور اس کے اندر میں نے 3 ٹیبل سپون سوجی ڈالی ہے، نمک ڈالا ہے، اور سمپل پانی سے اس کو آٹے کی طرح گوندھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اجوائن اگر آپ تھوڑی سی ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سمپل آٹا جیسے ہم اپنے گھر میں ایک نارمل پیڑا لیتے ہیں، وہ میں نے اس کو لیا، بنایا، اور گھی آپ کا تیز گرم ہونا چاہیے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ پوڑیوں کے لیے جو آپ کا گھی ہے وہ بہت تیز گرم ہونا چاہیے، پھر ہی آپ کی جو پوری ہے وہ اتنی زبردست اور فلفی بنے گی، اور یہ پوڑیاں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں۔ اس کی مکمل ریسیپی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو لنک شیئر کر دوں گی، لیکن یہ میں نے سمپل گھر والے آٹے کے ساتھ جو ہے میں نے اس کو بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں ہماری زبردست سی پوریاں جو ہو گئی ہیں تیار۔ اسی طرح میں ساری پوریاں بنا کے تو اب ملتے ہیں آپ کو اسمبلنگ پہ۔ تو چلے آ جائیں۔ یہ دیکھیں میں نے ابھی ساری پوڑیاں اسی طرح بنا لی ہیں۔ اب یہ میں نے اس کے اندر سلاد کا پتہ رکھا ہے، آپ آئس برگ لیٹر بھی رکھ سکتے ہیں، اور جیسے آپ اس کے بنا بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، کلر کمبینیشن کے لیے یہ رکھا ہے۔ اب جو ہمارے پاس پیسز ہیں وہ ہم اس کے اندر رکھیں گے، اور چکن کی فلنگ آپ کی چوائس پر ہے، آپ جتنی چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے اچھے سے اس کے اندر جو ہے چکن کو فل کر دینا ہے، اور آپ اتنی خاموشی سے سیریس ہو کے ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں، پلیز چینل کو نیچے لائک کا بٹن دبائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری تمام ڈشز جو ہیں وہ آپ کو نوٹیفیکیشن آتا رہے، اور میرا کام پسند آ رہا ہے تو چلے جلدی سے لائک کا بٹن دبائیں۔ تو یہ دیکھیں اب اس کی جو جان ہے وہ ہے، ہم نے لچھا پیاز اس کے اندر ڈالا ہے، کیونکہ چکن کے باربیکیو کے ساتھ پیاز کا بہت مزے کا کمبینیشن آتا ہے، اور میں نے اس کے اندر ڈالا ہے منٹ کا رائتا، ٹھیک ہے۔ اچھا دھنیا اور پودینے والا جو رائتا ہے وہ اس کے اندر ڈال دیا ہے، سمپل۔ یہ رول اتنے ٹیسٹی ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پر یہ بہت زیادہ چلتا ہے، ایک بہت ہی مشہور یہاں پہ برانڈ ہے جن کا یہ ہے، تو میں نے سوچا یہ ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ
جو میرے بہن بھائی یہاں نہیں آ سکتے تو وہ اس کھانے کو مس نہ کریں اور وہ اپنے گھروں پر بنا کے وہی ذائقہ اپنے گھر پہ کھا سکیں۔ تو یہ دیکھیں میں نے اس کو کاٹا ہے، یہ بہت ہی جوسی، بہت ہی ٹیسٹی یہ بنی ہے۔ تو یہ زبردست سے پوری پراٹھا کی ریسپی جو ہمارے یہاں پہ اسٹریٹ سٹائل میں ملتی ہے، یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے۔ آج ہی آپ لوگ اس کو اپنے گھروں میں ٹرائی کیجئے گا، اور مسٹ آن آپ نے مجھے فیڈ بیک کر کے بتانا ہے کہ آپ کو یہ رول کی ریسپی کیسی لگی ہے، اور آپ کا پیار مجھ تک آتے رہنا چاہیے۔ آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں تبھی ہم آپ کے لیے اتنا اچھا کام لے کر آتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی سپورٹنگ جاری رکھنی ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے۔ پھر ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔